وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا له ولا تكن خامسا فتهلك یا فرمایا فتہلی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور دور دراز سے آئے ہوئے مہمانان اعزام اور میری پردہ نشین ماں اور بہنوں، اللہ کا بہت بڑا احسان، فضل، مہربانی ہے ہم سب پر کہ اللہ نے ہم سب کو ایسی عظیم الشان 10 سالہ جلسہ دستار مندی میں شرکت کرنے کا موقع دیا۔ آپ نے بہت سارے علماء کے بیانات بھی سنے۔ میں کچھ بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، ان باتوں کو دھیان سے سنیں اور نتیجہ اسی میں آپ نکال لیں۔ اگر ماں باپ دیندار ہوں اور ماں باپ کے اندر دینی تعلیم کی محبت ہو، قرآن کی محبت ہو، تو پھر ایسے ماں باپ کے کوکھ سے ایسی اولاد پیدا ہوتی ہے جو پتہ نہیں کیسا کیسا کام کر لیتی ہے۔ میں نے تو میرا بھائی ہے قاری حنیف، میرے پھوپھو کا لڑکا ہے، میں نے ایک بار کہا تھا کہ ہم نے عقل کنواں دیکھا، عقل کنواں، اور اللہ کا شکر ہے کہ مغرب کے بعد آپ اس بڑے مہمان کی زبان سے باتیں سنیں گے۔ اس ادارے کا تعارف اگر ہم کرنا چاہیں تو پھر گھنٹوں لگ جائیں گے، اس ادارے کا تعارف ختم نہیں ہوگا۔ کس طریقے سے شروع ہوا تھا عقل کنواں کا ادارہ جامعہ ارشاد العلوم، اور اس وقت وہ کیا کر رہا ہے، انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو پتہ چلے گا۔ میں نے اس ادارے کو دیکھنے کے بعد میں نے قاری صاحب سے کہا تھا کہ قاری صاحب آپ اس ملک کے غلام ثانوی ہیں۔ جو کیفیت اس ادارے کی تھی ہو بہو وہی کیفیت اس ادارے کی بھی ہے۔ ایسے جنگل کے اندر اس ادارے کا قیام عمل میں آیا کہ لوگ وہاں جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ اس وقت وہاں لوگ اس ادارے کو دیکھنے جاتے ہیں۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں، آج سے تقریباً 40-42 سال پہلے جب میں مدرسوں میں جایا کرتا تھا تو ان کی والدہ میری پھوپھی محترمہ مرحومہ، اللہ ان کے قبر کو نور سے منور فرمائے، کہ وہ دور ایسا تھا کہ 5 روپیہ 1 روپیہ 2 روپے کی بڑی حیثیت ہوا کرتی تھی، اور میری دکان اور ان کی دکان آمنے سامنے تھی۔ جب میں مدرسہ جانے والا ہوتا تھا تو میری پھوپھو میرے پاس آتی تھی اور مجھ کو 100 روپے دیتی تھی، یعنی سب سے زیادہ پیسہ مجھ کو خرچ کے لیے میرے پھوپھو دیتی تھی۔ میں انتظار کرتا تھا کہ میری پھوپھو نہیں آئی ہے، مجھ کو کل جانا ہے مدرسہ۔ میرے اور لوگ بھی دیتے تھے، کوئی 10 روپیہ، کوئی 20 روپیہ، کوئی 50 روپیہ، لیکن میری پھوپھو مجھ کو 100 روپے دیتی تھی، اور میں ماں سے کہتا تھا کہ سب سے زیادہ پیسہ مجھ کو میری پھوپھو دیتی ہے۔ یعنی میرے خیال سے وہ یہ دیکھتی رہی ہوگی کہ مدرسے میں جائے گا، قرآن پڑھے گا، کھائے گا، اس سے اس کو فائدہ ہوگا۔ وہ ابھی انہوں نے اپنے والد کی تعریف کیا، ان کے والد سے وہ کئی گنا زیادہ اللہ والی تھی، اور بہت سارے واقعات ہیں ہمارے سامنے، لیکن اللہ نے ان کو ایسی والدہ دی، انہوں نے ہمیں اتنی محبت کی، ہماری تعلیم میں بڑی محبت کرتی تھی۔ اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے سارے بچوں کو ایسا قابل ہونہار بنایا کہ اللہ نے ایسے جنگل میں منگل کر دیا، اور ایسے جذبات ان کے بچوں کے دلوں میں بھر دیا کہ آج تک شاید کسی کے دل و دماغ پر رہا ہوگا، لیکن کبھی کسی عالم دین نے اپنی زبان پر لانے کی ہمت نہیں کی، لیکن اس مرد مجاہد نے کتنی کوششیں کی،
اور اللہ نے جو ہے ان کے ادارے کو 4 چاند لگایا. میں تو ہمیشہ دعا کرتا ہوں, یہ میں کیوں کہوں, میں تو اللہ سے جب مجھے کوئی توفیق ملتی ہے رات کو اٹھنے کی تو ہمیشہ میں ان بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ تاکہ میری اس دعا سے تو کچھ نہیں ہوگا, لیکن اللہ کے یہاں میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ میں تو کچھ نہیں کر سکا, لیکن میں نے اس ادارے کی ترقی کے لیے دعا کیا ہے کہ اللہ مجھ کو بھی کچھ حصہ نصیب فرما. تو میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے جو سنائی ہے, آپ اس کا ترجمہ سن لیجئے اور اس میں آپ فیصلہ کیجئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کن عالما, عالم بنو, دین کا جانکار بنو. اگر عالم نہیں بن سکتے تو دین سیکھنے والا بنو, او متعلما, دین سیکھنے والا بنو. اگر تم دین سیکھ بھی نہیں سکتے تو اللہ والے علماء کے باتوں کو سننے والا بنو, قرآن و حدیث کی باتوں کو سننے والا بنو. اور اگر تم کو اس کا بھی موقع نہ مل سکے تو ایسے خدمت گزار علماء کرام سے محبت کرنے والا بنو, یعنی عالم بنو یا دین سیکھنے والا بنو یا دین کی باتیں سننے والا بنو یا ان سے محبت کرنے والا بنو. ولا تکن خامسا, 5واں مت بننا. اگر تم 5واں بنے, علماء سے بغض رکھنے والے بنے, علماء کے کام میں ٹانگ اڑانے والے بنے, ان کی چغلی کرنے والے بنے, ان کے کام میں رکاوٹ پیدا کرنے والے بنے, کام تو جتنا لوگ رکاوٹ پیدا کریں گے اتنا ہی زیادہ کام بڑھے گا, لیکن نقصان ٹانگ اڑانے کا ہوگا. کسی کے ٹانگ اڑانے سے آج تک کچھ نہیں ہوا ہے, ٹانگ اڑانے والوں کا نقصان ہوا ہے. اس لیے 5واں جو بنے گا فتہلک یا تہلک, وہ برباد ہو جائے گا. اس لیے قاری صاحب کے جو عزائم ہیں انشاءاللہ ہر شانہ بشانہ جب ضرورت پڑے گی, ہوگا مجھ سے تو کچھ نہیں لیکن انشاءاللہ میں ضرور ساتھ دوں گا. آپ ساتھ دیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ اس ادارے کے اندر ہر چیز ہو, جتنی ساری باتیں قاری صاحب نے اپنی زبان سے کہی ہیں اس سے زیادہ اللہ پاک کرنے کی توفیق دے. ویسے وسائل اللہ اپنے خزانے سے پورا فرما دے. اتنا کہہ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.